الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق، جان، مال، اولاد، بارش میں برکت کی بشارت بھی دی ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اتنے سارے فوائد حاصل ہوں گے؟ وہ عمل ہے استغفار۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ استغفار کرنے سے ہی مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، اتنے سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے، یا دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، بلکہ حلال کمائی کے ساتھ ساتھ محنت، دعا، تقوی اور استغفار سب کو اپنایا جائے گا، سب کو اختیار کیا جائے گا، تب جا کر یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے رزق میں برکت اور کشادگی دے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مومن کو کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ آج دعا مانگی ہے تو دل میں یہ خیال ہو کہ فوراً قبول ہو جائے گی یا فوراً قبول ہونی چاہیے۔ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے، امید اللہ پر ہونی چاہیے کہ میں نے دعا مانگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھے وہ چیز عطا نہیں کرے گا تو اس کا صلہ جو ہے، اس دعا کا صلہ جو ہے، جو میں نے یہاں مانگا ہے، اگر دنیا میں نہیں دے گا تو انشاءاللہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے وہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حلال روزی کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی چاہیے، صرف دعا پر ہی اکتفا نہیں کر لینا چاہیے۔ استغفار جو ہے نا، اس کے بڑے سارے فوائد ہیں۔ استغفار کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت نازل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، راحت و سکون ملتا ہے، مشکلات جو ہیں وہ بندے کی آسان ہو جاتی ہیں، گناہوں کی معافی کی امید ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کیا کریں، 5 نمازوں کی کثرت کیا کریں، حلال روزی کمانے کے لیے جد و جہد کیا کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اللہ عز و جل سے مسلسل دعا کرتے رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، رحمت آ جائے، آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آ جائے، تو استغفار کو اپنی زندگی کا روزانہ کی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اپنی زندگی میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔